الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوى منکم وعن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حضرات، آج اس بات کے اوپر ہماری بات ہوگی کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے، اور قربانی واجب ہونے کے بعد جو لوگ قربانی نہیں کرتے ان کو اللہ جل شانہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سزا سنائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا وعید فرمائی ہے۔ تو قربانی ہر مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت یا 7.5 تولے سونا، یا اس کی قیمت اس کے پاس موجود ہو 7.5 تولے سونا، یا کچھ چاندی کچھ سونا، یا چاندی کے ساتھ کچھ رقم موجود ہو جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے، یا سونے کے ساتھ کچھ تھوڑی سی اس کے پاس نقدیت موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے، تو اس صورت میں ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم کے اوپر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو۔ یہ ہے قربانی کے واجب ہونے کی بات۔ اس کے اندر تمام وہ چیزیں جو ضروریات اصلی سے باہر ہیں۔ ضروریات اصلی ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جس کے بغیر مسلمان کی زندگی مشکل ہو، جس کے بغیر مسلمان کو زندگی گزارنا مشکل ہو۔ جیسے گرمی کے اندر پنکھا، یہ انسان کی ضرورت ہے، اور جیسے سردی کے اندر جو ہے لحاف اور رضائی، یہ مسلمان انسان کی ضرورت ہے۔ اب اس کے علاوہ جو چیزیں خواہشات ہیں، جیسے گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے، گھر کے اندر ضرورت نہیں ہے اور کسی بندے نے لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، اور ایسے ہی ایک موبائل سے ضرورت پوری ہوتی ہے اور 2 چیز موبائلیں رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بعض لوگوں کے پاس جو ہے وہ پلاٹ ہیں، یا ان کی کھیتیاں ہیں، یا ان کے کاروبار ہیں بڑے بڑے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر قربانی جو ہے یہ ضرورت اصلی سے اوپر ہیں، اور یہ نصاب تک یہ بندہ پہنچ جاتا ہے، تو ایسے بندے کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب چاہے یہ ملکیت مرد کی ہے یا چاہے یہ ملکیت عورت کی ہے، ان تمام صورتوں کے اوپر جو ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، یہ قربانی کرے گا۔ اس کے علاوہ کی جو بات ہے کہ قربانی کرنے کے اندر، تو قربانی اگر دمبا ہے یا بکرا ہے تو ایک بندے کی وہ خرید کر اس کی قربانی کرے، اور ایک بندے کی طرف سے وہ قربانی ہو جائے گی۔ اگر بڑا جانور ہے جیسے بھینس، اونٹ یا جو ہے بیل، تو اس میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، 1 سے لے کر 7 بندوں تک اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ پر اس کے اندر ایک بات ہے کہ جتنے بندے اس کے اندر شریک ہیں تمام بندوں کا مال پاک ہو، ان کی نیت صاف ہو، ان کی نیت اس بات کی نہ ہو کہ اس سال انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ گوشت ہم اپنے گھروں کے اندر لے کر جائیں گے۔ آپس میں ان کی محبت جو ہے وہ موجود ہو۔ اگر آپس میں محبت نہیں ہوگی، توڑ ہوگا ان کے بیچ میں، ان کی نیتیں ایک دوسرے کے لیے صحیح نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں پھر ان کی قربانی کے اندر خلل پڑ سکتا ہے۔ تمام ساتھیوں کا مال پاک ہو، ایک بندے کے مال کے اندر شک و شبہ ہو، تو اس صورت میں تمام ساتھیوں کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جب ہم قربانی کریں تو قربانی کے اندر اپنی نیتوں کو خالص رکھیں۔ اگر نیت کے اندر فرق آئے گا تو اس صورت میں جو ہے وہ ہماری قربانی جو ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے۔ اور قربانی نہ کرنے کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة ان یضحی، کہ جس بندے کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اور فلم یضحی، وہ قربانی نہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وعید فرمائی ہے کہ فلا یقربن مصلانا، پھر وہ ہماری عیدگاہوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے۔ جو بندہ طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر نماز بھی نہ پڑھے، اس کو عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے میری درخواست ہے تمام اپنے بھائیوں بہنوں سے کہ جن کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ جن کے اوپر قربانی واجب ہے، تو ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی قربانی کو کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں، اگر ان سے قربانی کسی بات کے اوپر قضا ہو جائے تو قربانی کی قضا قربانی کے بغیر نہیں ہوتی۔ باقی یہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کے بجائے یہ مال جو ہے، جو رقم آتی ہے وہ غریبوں کے اندر بانٹ دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن، بقرہ عید کے دن اللہ جل شانہ کے دربار میں سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ لوگ قربانی کے جانور کی خون کو بہائیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ قربانی واجب وہ واجب تبھی ہوگا، پورا تبھی ہوگا جب وہ قربانی کرے۔ اگر وہ اس کی قیمت اٹھا کر غریبوں کو دے دے تو اس سے اس کا واجب ختم نہیں ہوگا، یا وہ قیمت اٹھا کر جو ہے وہ یتیموں کے اندر تقسیم کر دے تو اس سے اس کا واجب ختم نہیں ہوگا۔ اس کا واجب تب ہی ختم ہوگا جب وہ قربانی ادا کرے گا اور قربانی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک کے اندر 2 دمبوں کو ذبح کیا اور 1 دمبا ذبح کیا اپنی طرف سے، اور دوسرا دمبا ذبح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کی فقراء کی طرف سے میں قربانی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک کے اندر اپنے ہاتھ مبارک سے 2 دمبوں کو ذبح کیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ اس وقت بھی غریب اور فقراء صحابہ اکثر جو ہے وہ غریب تھے، اکثر صحابہ کرام جو ہے وہ بیچارے فقیر تھے۔ پھر بعد میں ان کے اوپر دنیا کی فراوانی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام اکثریت فقیر اور غریب تھے۔ تو اگر مال اٹھا کر غریبوں کو دینا اچھی بات ہوتی اور قربانی نہ کرنا ضروری ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قربانی کا دمبا جو ہے اپنے دست مبارک سے اس کو ذبح نہ کرتے، بلکہ مال اٹھا کر ان غریب فقراء کے اندر تقسیم کر لیتے، جو غریب فقراء اور جو بیچارے جو ہے وہ بھوکے اور پیاسے تھے تو ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کو تقسیم کر لیتے۔ تو یہ ایک بات ہے کہ جن کے اوپر قربانی واجب ہے ان کا واجب تبھی ان کے ذمے سے جائے گا جب وہ قربانی ادا کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں جو لوگ حصوں کے ساتھ قربانی کرتے ہیں تو ان سے ایک درخواست ہے کہ جس کے ساتھ اس کا حصہ ہے اس کی پوری جانچ پڑتال کی جائے۔ اگر اس کے مال کے اندر کوئی شک ہے یا شبہ ہے یا اس کا مال حرام کا ہے تو اس کے ساتھ قربانی نہ کی جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب مسلمانوں کو دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا